السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق اللوح والقلم وعلم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سید العرب والعجم وعلى آلہ وأصحابہ الذین نصروا الحق وکسروا الصنم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ محترم اور معزز علماء کرام، حلقہ کے ایم این اے جناب جسٹس چودھری افتخار احمد چیمہ صاحب، محترم بھائیوں، بزرگوں اور عزیزوں، سب سے پہلے میں آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس وزیر آباد کے ذمہ داروں، عہدے داروں اور کارکنوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی میرے ان بھائیوں اور عزیزوں کی کوشش، کاوش اور جد و جہد کو اپنے دربار میں قبول فرما کے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں اور کامرانیوں کا ذریعہ بنائے، آمین۔ آپ تمام احباب کا، سامعین کرام کا، معزز علماء عظام کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، توحید و سنت کے پرچار کے لیے اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے اظہار کے لیے اپنی مصروفیات میں سے قیمتی وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے۔ میں آپ سب کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، آمین۔ حضرات، جیسا کہ آپ نے اشتہارات میں پڑھا کہ آج کی اس کانفرنس کا عنوان اور موضوع
سیرت پیغمبر انقلاب کانفرنس ہے۔ دنیا، جہان اور کائنات ہست و بود میں بہت سارے لوگوں نے مختلف زبانوں اور مختلف مقامات پر انقلاب کے دعوے کیے، انقلاب برپا کرنے کے اعلانات کیے، لیکن ہم یہ علی وجہ البصیرت کہنا چاہتے ہیں، ببانگ دہل کہنا چاہتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا چاہتے ہیں، بلا خوف لومۃ لائم کہنا چاہتے ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ جو انقلاب میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا، اس جیسا انقلاب نہ دنیا میں کوئی برپا کر سکا ہے اور نہ قیامت تک برپا کر سکے گا۔ دنیا نے اور چشم فلک نے جتنے انقلابات دیکھے ہیں، کوئی خونی انقلاب ہے، کوئی سرمایہ دارانہ انقلاب ہے، کوئی اشتراکی انقلاب ہے، کوئی کمیونزم کا انقلاب ہے، کوئی سوشلزم کا انقلاب ہے، لیکن ہم دنیا پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے آقا نے جو انقلاب برپا کیا وہ یہ تھا کہ رب کائنات کے باغیوں کو، حجر و شجر کے پرستاروں کو، قبروں اور درختوں کے پجاریوں کو، پتھروں اور مورتیوں کے سامنے سجدہ ریز ہونے والوں کو میرے آقا نے یہ پیغام دیا کہ کائنات کے تمام معبودوں سے توڑ کر میرے رسول نے لوگوں کو جوڑ دیا تو رب کائنات کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ اور میرے آقا نے جو انقلاب برپا کیا، شرک کرنے والوں کو توحید کا پرستار بنایا، رسوم اور رواجوں پر عمل کرنے والوں کو سنت اور حدیث کا تابع فرمان بنایا، جہنم کے راستے پہ چلنے والوں کو جنت کے راستے پہ لگا کے انہیں جنت کا حقدار بنا دیا۔ آج جس معاشرے میں میں اور آپ بس رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، آج کی ہماری اس کانفرنس کی غرض و غایت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، لوگوں کے قلوب و اذہان میں اس بات کو منقش اور مرتسم کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اس بات کو پختہ کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا جہان کے لوگوں، آج بھی اگر کوئی انقلاب کارگر ثابت ہو سکتا ہے تو مکے میں پیدا ہونے والے اور مدینے کی گلیوں میں اسلام کو نافذ کرنے والے جیسا انقلاب ہی فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی سونامی کے نام سے انقلاب کا نام لیتا ہے، کوئی بھاری مینڈیٹ کے نام سے انقلاب کا نام لیتا ہے، کوئی اکثریت کے نام سے انقلاب کا نام لیتا ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے وابستگان اور اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے نوجوان اس کانفرنس کے لیے اہل وزیر آباد کو بالعموم اور اہل پاکستان کو بالخصوص یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سن لو، پاکستان اگر قائم رہ سکتا ہے، پاکستان اگر مستحکم ہو سکتا ہے، پاکستان کے وجود کو اگر دوام بخشا جا سکتا ہے تو نبی کائنات کے انقلاب کے ذریعے بخشا جا سکتا ہے۔ یاد رکھو،
ہم نے بڑا وقت ضائع کر لیا، ہمارے سیاستدانوں اور ہمارے حکمرانوں نے بڑا ٹائم ضائع کیا۔ آج بھی ضرورت ہے کہ لوگوں آؤ، ایک ہاتھ میں رب کا قرآن پکڑ لو، دوسرے ہاتھ میں مدینے والے کا فرمان پکڑ لو۔ اللہ تمہاری دنیا بھی بہتر فرما دے گا، تمہاری آخرت بھی بہتر فرما دے گا۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا، آپ کی سیرت سے جو ہمیں انقلابی سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے قائد کو ایسا ہونا چاہیے، ہماری جماعت کے رہبر کو ایسا ہونا چاہیے، ہمارے سیاسی لیڈر کو ایسا ہونا چاہیے، ہمارے مقتدا اور پیشوا کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو سیرت اور جو اعلی اخلاق بیان اور عملی مظاہرہ کیا۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر موقع پہ، ہر مرحلے پہ میرے اور آپ کے آقا اپنے ورکر کے آگے ہوتے تھے، اپنے کارکن کے آگے ہوتے تھے۔ وہ حدیث طیبہ مجھے یاد آ رہی ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، مدینہ منورہ میں ایک وقت آیا جب یہ ہنگامہ برپا ہوا، لوگوں میں ان خدشات کا اظہار کیا گیا کہ شاید دشمن مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے مدینے کے گرد و نواح میں موجود ہے۔ جناب انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب لوگ تیار ہوئے کہ دیکھیں کہاں کس طرف سے اور کہاں سے دشمن آ رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگ اپنی سواریوں کو لے کے، لوگ اپنے گھوڑوں کو لے کے، لوگ اپنے اسلحہ کو لے کے، لوگ اپنی تلواروں کو لے کے مدینے سے باہر نکلے، اور جب باہر نکلے تو سامنے سے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ایک شخص آتا ہوا نظر آیا، اور جب وہ قریب آیا تو سب لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور آپ نے کہا مدینے والوں پلٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ، جا کے آرام کی نیند سو جاؤ۔ کہا آقا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں مدینے کے چاروں طرف چکر لگا کے آیا ہوں، اہل مدینہ کو دشمن کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حضرات آج ہمیں کسی ایسے لیڈر کی ضرورت ہے، آج ہمیں کسی ایسے رہنما کی ضرورت ہے، آج ہمیں کسی ایسے مقتدا کی ضرورت ہے جو خود دشمن کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑا ہو جائے اور اپنے عوام کو ساتھ لے کے، پاکستان کی قوم کو ساتھ لے کے، یہاں کے مسلمانوں کو ساتھ لے کے وہ انقلاب برپا کرے جو انقلاب برپا کیا تھا میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، مختلف قسم کی دعوتیں دیتے ہیں، مختلف قسم کے پروگرام پیش کرتے ہیں۔ ہم اس سیرت پیغمبر انقلاب کانفرنس کے ذریعے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں اہل حدیث کی دعوت فرقہ واریت کی دعوت نہیں ہے، اہل حدیث کی دعوت مذہبی منافرت کی دعوت نہیں ہے، اہل حدیث کی دعوت دوئی اور جدا کرنے کی دعوت نہیں ہے، اہل حدیث کی دعوت کسی شخصیت، کسی ہستی اور کسی بستی کی دعوت نہیں ہے، اہل حدیث کی دعوت ہے، رب کے قرآن کی دعوت ہے اور مدینے والے کے فرمان کی دعوت ہے۔ اور ہم پوری ذمہ داری سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج پاکستان جن حالات سے دوچار ہے اور پوری دنیا کے مسلمان جن حالات کا شکار ہیں، اس کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی حل ہے، ایک ہی حل ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان اور پاکستان کے مسلمان
اس انقلاب کی طرف رجوع کریں جو انقلاب برپا کیا تھا میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ انقلاب کیا تھا کہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، اور دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پر۔ میرے آقا کے کردار سے، آپ کی سیرت سے، آپ کے انقلابی اقدامات سے کیا ہوا کہ خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ وہ دعوت تھی، وہ مشن تھا میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کا۔ اور یہ آپ کا برپا کیا ہوا انقلاب تھا کہ مسلمان تو رہے مسلمان، ماننے والے تو رہے ماننے والے، اور کلمہ پڑھنے والے تو رہے کلمہ پڑھنے والے۔ ایک ہندو شاعر ہری چند لال اختر میرے آقا کے انقلابی اقدامات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، اور کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، آدمیت کا غرض سامان مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ حضرات، آج کی کانفرنس کے ذریعے ہم لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز مثمر اور پوشیدہ ہے تو اللہ کے قرآن کی تعلیمات میں پوشیدہ ہے، اور مدینے والے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے فرمودات، آپ کی احادیث، آپ کی سنت اور آپ کی سیرت پر عمل کرنے میں پوشیدہ ہے۔ آج بھی اگر امت مسلمہ بالعموم اور پاکستان کے مسلمان بالخصوص اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنا لیں اور انقلاب کے لیے وہی طریقہ کار اختیار کریں، آپ سوال کریں گے کہ وہ طریقہ کار کیا ہے؟ تفصیل میں جائے بغیر علماء کرام کی کثیر تعداد یہاں تشریف فرما ہے، میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت کا طریقہ کار، انقلاب کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے عقائد کی اصلاح فرمائی ہے، عقائد کی اصلاح فرمائی ہے، شرک سے نفرت پیدا فرمائی ہے، توحید کی محبت پیدا فرمائی ہے۔ اور سن لو، کوئی قوم نہ سیاسی طور پر، نہ مذہبی طور پر، نہ معاشی طور پر، نہ معاشرتی طور پر اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک ان کے دلوں میں عقیدہ توحید موجود نہ ہو۔ مشرک کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید نے سورہ نور میں سیاسی برتری کے لیے بھی عقیدہ توحید کو بنیاد قرار دیا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور آگے کہا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں، تمہیں سیاسی غلبہ اسی وقت حاصل ہوگا جب تم میری توحید کو اپنے سینے میں بساؤ گے اور میرے نبی کی محبت کو اپنے سینے سے لگاؤ گے۔ تو حضرات بحیثیت اہل حدیث اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ایک خادم ہونے کی حیثیت سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا جہان کے لوگوں،
اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی سلیقہ ہے، اللہ کی توحید کے پرستار بن جاؤ اور مدینے والے نبی کے فرما بردار بن جاؤ۔ اس کے سوا نہ تمہیں دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے نہ تمہیں آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے۔ کہ مولانا ظفر علی خان نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ میرے 1000 دل ہوں تصدق حضور پر، میرے 1000 دل ہوں تصدق حضور پر، میری 1000 جان ہو قربان مصطفیٰ، اور رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ۔ وزیر آباد کے غیور مسلمانوں، کیا اس کانفرنس کے ذریعے آپ اس امر کا اظہار اور اعلان کرتے ہیں کہ ہم استحکام پاکستان کے لیے، اس ملک میں نفاذ اسلام کے لیے، قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ حضرات، ہماری سیاست کا مرکز و محور کسی سیاسی یا مذہبی جماعت کے ساتھ ہمارے اتحاد کا مرکزی نقطہ ہمارے قائد اہل حدیث بلکہ قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ تعالی نے ہمیں یہی سبق دیا ہے، ہماری اسی طرح تربیت فرمائی ہے اور اس امر کا اعلان کیا ہے کہ ہمارے کسی مذہبی جماعت کے ساتھ، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد کی بنیاد 2 چیزیں ہیں، ایک اسلام ہے اور دوسرا پاکستان ہے۔ ہم اسلام کے خلاف قرآن و سنت کے خلاف چلنے والی کسی جماعت کے ساتھ اتحاد کر سکتے نہیں کر سکتے، اور پاکستان کی مخالفت کرنے والے، پاکستان کے عوام اور بہو بیٹیوں کو بیچنے والے، پاکستان کے مظلوم عوام کو بیچ کے ڈالر جمع کرنے والے، پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ بھی ہمارا اتحاد ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اللہ کے قرآن کو ماننے والے ہیں، مدینے والے کے محبوب کے فرمان کو ماننے والے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ کی توحید کے لیے، مصطفیٰ کی رسالت، نبوت، ختم نبوت، محبت اور اطاعت کے لیے ہمیں اپنی جان بھی قربان کرنا پڑی تو ہم اس سے دریغ کریں گے نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا عمل مولانا ظفر علی خان کی زبان میں یہی ہے، ان کے الفاظ کے مطابق یہی ہے کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔